السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ درود نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم بارک وسلم۔ معزز و محترم علماء کرام اور عمائدین شہر، الحمدللہ آج سے 20 سال قبل میں اسی شہر رائے درگ میں جامعہ محمدیہ عربیہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ہمارا وہ علمی سفر تھا۔ 20 سال بعد الحمدللہ آج میرے اپنے فرزند کو جامعہ میں داخلے کے لیے میں تشریف لایا۔ آپ لوگوں سے ایک دلی محبت تھی، مسجد کو آنا، آپ سے ملاقات کرنا، کچھ باتیں سننا اور سنانا، یہ ایک خواہش تھی۔ الحمدللہ اللہ نے آج وہ موقع دیا۔ میں اس علمی سفر میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اسی کے متعلق میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت، علم والوں کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر علم والوں کا مقام بتایا گیا، اور علم والوں کا مقام اور ان کا مرتبہ بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ان کے علم اور ان کے درجات کو بلند کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا مقام یہاں پر بتایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملائکہ کے ساتھ علم والوں کا مقام بتایا، والملائکہ اولو العلم بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کا مقام بہت زیادہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو حاصل کرنے والے اور اس کے جاننے والے اور اس علم کو پابندی کے ساتھ سیکھنے والے، ان کی بڑی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان کو، مرد عورت کو، بوڑھے کو، جوان کو، بچوں کو، سب کو علم دین سیکھنا یہ ان کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے۔ تو لہٰذا شریعت نے یہاں تک یہ فرمایا کہ غلام اور لونڈی کو بھی علم دیا جائے اور اس کو بھی علم سے دور نہ رکھا جائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَهُ اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ جو آدمی غلام اور لونڈی کو علم سکھائے، ادب سکھائے اور اس سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ یہ احسان کرے، اسے آزاد کر دے، اور یہ ڈبل اجر ہے۔ تو لہٰذا علم کا مقام بہت ہی زیادہ ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ علم کے اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام کے اندر یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا کہ وہ لوگ علم کو حاصل کرتے تھے۔ علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس عمر کی قید نہیں تھی۔ بوڑھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کا علم اور حافظ قرآن بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن بنے، اور اس طریقے سے کئی بڑے بڑے صحابہ جن کے پاس قرآن کا گہرا علم تھا، مفسر قرآن بنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرتے تھے، بڑے محدث بنے۔ جلیل القدر صحابہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ذی علم صحابی ہیں۔ آپ کے علم کے متعلق ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ آپ کے علم کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں، آپ کے پاس اتنا گہرا علم ہے، آپ کے پاس اتنا وسیع علم ہے، آپ کے پاس اتنا زیادہ علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر ایک علم کا باب سیکھنا نفل نمازیں 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے۔ تو اتنا زیادہ گہرا علم، اتنا زیادہ ان کے پاس علم کی گہرائی اور اتنا زیادہ علم تھا، یہاں تک کہ صحابیات میں بھی یہ علم حاصل کرنے کا شوق۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، عورتوں کی جماعت بھی ہے، مرد حضرات بھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر جو گودنے والی اور گدوانے والی ہیں، جو ٹیٹوس بناتے ہیں،
ان عورتوں کے متعلق فرمایا ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. عورت اٹھی, کہا اے عبداللہ بن مسعود, کہاں ہے وہ آیت قرآن مجید میں مجھے بتاؤ, میں نے فاتحہ سے فلق تک پڑھا ہے, مجھے وہ آیت نہیں ملی. آپ نے کہہ دیا. ایک جلیل القدر صحابی ہیں, ذی علم صحابی ہیں, چیلنج کرتے ہوئے اس عورت نے کہا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیا تم نے یہ آیت کریمہ قرآن میں نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اور اس نے کہا جی ہاں میں نے پڑھا ہے. پھر کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو گودتے ہیں گدواتے ہیں؟ ایسے عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجا ہے. نبی جس پر لعنت بھیجے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے. اس طریقے سے عورتوں کے اندر ایک شوق, ایک جذبہ, چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے کہا بتاؤ مجھے قرآن میں وہ آیت کہاں ہے جو ابھی تم نے کہا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے. تو عورت کا علم دیکھو کتنا گہرا ہے اور کس طرح کا شوق ہے ان عورتوں کے اندر. اس طرح علم سے یہ لوگ جڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جا کر آئے, آپ کو تحفہ ملا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے, آپ کو نبوت کا تاج ملا. آپ کو پہلی آیت کریمہ ہی یہ بتائی گئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلا پیغام یہی دیا گیا کہ یہ بدو قوم اور یہ ان پڑھ قوم, یہ امی قوم جسے کہا جاتا ہے, ان کے پاس سب سے پہلے کیا پیش کرو؟ علم کے تعلق سے بات رکھو. کہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو جوڑو تو علم کے ساتھ. اقرأ بسم ربک الذی خلق, رب سے جدا ہو کر نہیں. آپ رب سے جدا ہو کر ڈاکٹر بنیں گے, آپ رب سے جدا ہو کر کے آپ انجینئر بنیں گے, آپ رب سے جدا ہو کر کے آپ لائر ایڈوکیٹ بن جائیں گے, آپ رب سے جدا ہو کر آپ ایک سائنسدان بن جائیں گے. نہیں ہو سکتا. رب سے جڑ کر رہنا ہے. آپ کو علم حاصل کرنا ہے, چاہے شرعی علم ہو, چاہے آپ کو عصری علوم ہو, جو بھی آپ کو علم حاصل کرنا ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اقرا یہ دعوت دیتا ہے لفظ کہ آپ علم حاصل کرو, کون سا بھی علم پڑھو, چاہے عصری ہو چاہے دینی ہو, لیکن آپ کو رب سے جڑ کر علم حاصل کرنا ہے. تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ علم حاصل کریں تو رب کا رشتہ, رب کے ساتھ جڑ کر کے آپ علم حاصل کریں. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آپ کو مقام کیسا دیا فرشتوں کے سامنے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم حضرت آدم کو دیا, ہر چیز کا نام حضرت آدم کو سکھایا. کہا کہ یہ پانی ہے, یہ ہوا ہے, یہ آگ ہے, اور اس کا کام, پانی کا کام یہ ہے, اور یہ آگ کا کام یہ ہے, ہوا کا کام یہ ہے. اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ناموں کو سکھا کر اور وہ کیا کام کرتے ہیں اس کا بھی علم دیا. جب جا کر کے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو لہٰذا یہ علم ہے. علم کے ذریعے سے آدم کا مقام بڑھتا ہے اور علم کے ذریعے سے ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے. اگر اس علم کو رکھنے کے بعد انسان غرور کرے, تکبر کرے, اسے بھی روکا گیا. علم ابلیس کس نے بنایا؟ علم ہی نے بنایا ہے. تو لہٰذا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں, میں ہی سب سے بڑا مفتی ہوں, میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ دیکھ رہے ہو یہ چڑیا جو اپنے چونچ میں اس سمندر سے پانی لی, کتنا لی؟ کہا کہ ایک بوند لیا. اور ایک بوند ہی ہمارے پاس, جتنا اس نے ایک بوند پانی لیا اتنا ہی علم ان دنیا والوں کے پاس ہمارے پاس ہے, اور اس سمندر میں جتنا پانی ہے اتنا علم اللہ کے پاس ہے. تو لہٰذا یہ علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر ہم جو ہے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنا چاہیے. علم ہی سے انسان ہے, علم کے بغیر انسان حیوان ہے. انسان جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے. ہم لوگ کتنے بڑے مالدار بن جائیں, کتنے بڑے سرمایہ دار بن جائیں, کتنے بڑے حیثیت والے بن جائیں, ہمارے پاس کتنے بہترین کپڑے ہوں, ہمارے پاس کتنی بڑی خوبصورتی ہو, ہمارے پاس کتنا بڑا مال ہو, لیکن ہمارا مقام علم والوں کے مقام سے کم ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ عربی میں کہا لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. کہا گیا کہ تمہارے پاس جو سیب و زینت کے یہ چیزیں ہیں, یہ کپڑا ہے, یہ مال ہے, اس سے آپ جو ہے ادب, اگر آپ کے پاس ادب نہیں ہے, علم نہیں ہے, تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں. اور یہ یتیم ہے, یتیم کے پاس جو ماں باپ نہیں تو وہ یتیم وہ نہیں, لیکن جس کے پاس علم نہیں, ادب نہیں, وہ اصل یتیم ہے. اور اسی طریقے سے علم کے میدان میں کئی علماء نے, محدثین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے یہی التجا, یہی گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کے داخلے شروع ہو چکے ہیں.
اور پھر ہمارے ہندوستان کے کونے کونے میں ہمارے جامعہ کا نام بڑا مشہور ہے، بڑا معروف ادارہ ہے۔ سلفیت کی جو بو ہے وہ خوب پھیلی ہوئی ہے، رگ رگ میں سلفیت ہے۔ جنوبی ہند کا ایک ہی ایسا ادارہ، نمایاں ادارہ ہے جس کے اندر سلفیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ ایسا بہترین اور مشہور و معروف ادارہ جو سلفیت کا مضبوط ادارہ ہے، وہ آپ کو ہندوستان کے کسی کونے میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ الحمدللہ ہر جگہ اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ آپ اپنے دوست و احباب کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو اس جامعہ کی طرف لوٹائیں۔ جو اس سال جو ہے جامعہ کا ایک ہدف ہے کہ وہ 1000 بچوں کا ٹارگٹ لے کر بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی 100 کے قریب تک الحمدللہ داخلے ہو چکے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جامعہ کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور جو ہے زیادہ سے زیادہ طلباء کو یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے رواں دواں فرمائے۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو، کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں علم سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔